الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلوات کے بعد معزز و محتشم سامعین، اللہ رب العزت کا کروڑ شکر و احسان ہے کہ اس مالک لم یزل نے ہم سب کو 11ویں سالانہ 30 روزہ فہم دین کورس کی دوسری نشست میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے قرآن دلوں کا نور ہے۔ دعا ہے رب الجلال کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، قرآن کا ماہ رمضان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے کہ رب الجلال نے خود اس چیز کو قرآن میں بیان فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اترا۔ تو رمضان شریف کا مہینہ بے شمار فضائل و برکات کا حامل ہے، اور اس ماہ مبارک کی ایک خاص فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پیاری کتاب قرآن مجید کو رمضان شریف میں نازل فرمایا۔ حضرت زماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حاذق حکیم و طبیب تھے۔ مکہ مکرمہ کے اندر نبی علیہ السلام کے تشریف لے جا رہے تھے تو پیچھے کچھ لڑکے لگے ہوئے تھے، تو کفار مکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مجنون کہا کرتے تھے کہ ان کے اوپر جنون آ گیا ہے۔ تو لڑکوں کا جھنڈ دیکھ کر زماد بن ثعلبہ نے بھی یہی گمان کیا اور کریم آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں آ کر کہنے لگے کہ اے محمد، میں جنون کا علاج جانتا بھی ہوں اور کر بھی سکتا ہوں۔ یعنی جو لوگوں سے سنا اس کے مطابق انہوں نے جا کے بات کر دی۔ کم اگر آپ کے اوپر کوئی جنون ہے تو میں بڑا حکیم و طبیب ہوں، تو میں جنون کا علاج جانتا بھی ہوں اور علاج کر بھی دیتا ہوں، لیکن حضرت زماد بن ثعلبہ کیا جانے کہ میں جن کی بارگاہ میں آیا ہوں کہ ان کا علاج کروں، یہ تو وہ ہیں جو دو جہانوں کے طبیب بن کر آئے ہیں، یہ تو وہ ہیں جو دلوں سے کفر نکال کر نور ایمان بھر دینے والے ہیں۔ تو کہا میں آپ کا جنون ختم کر دیتا ہوں۔ تو ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور قرآن کریم کی چند آیتیں تلاوت کی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں کچھ پڑھتا ہوں، آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، جنون دور ہو جائے گا۔ سرکار نے کہا میں کچھ پڑھوں، پہلے تم وہ سن لو۔ تو انہوں نے کہا چلیں آپ پڑھیں، میں سن لیتا ہوں۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے جب آیات بینات قرآن کریم کی تلاوت فرمائی تو زماد بن ثعلبہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ پر اس قدر اثر ہوا کہ میرا دل کانپ اٹھا اور میں اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو یہ ہے قرآن کہ جو دلوں کو نور بخشتا ہے اور نور ایمان بخشتا ہے، کفر کا اندھیرا دور ہوتا ہے، ایمان کا نور ملتا ہے۔ تو یہ بہت سارے اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے میرے عزیزان من کہ یہ جو کفر کے اندھیرے دلوں سے دور کرنے آیا تھا، آج ہم مسلمان ہو کر بھی اپنے دلوں کے اندر نور ایمان کو کما حقہ نہیں بھر پا رہے۔ آج ہم قرآن کے لیے وقت ہی نہیں نکال پاتے۔ یہ یاد رکھیے گا، دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب ہیں اور ان مذاہب نے اپنے اپنے انداز سے اپنی اپنی کتابیں، اپنی اپنی چیزیں متعارف کروائی ہوئی ہیں، لیکن یاد رکھیے گا دنیا کے تمام مذاہب کی کتابیں سامنے رکھ لو اور سوال کرو کہ تمہارا نام کیا ہے، کہاں سے آئے ہو، تم کس کی طرف آئے ہو، تم کیوں آئے ہو، تم کب آئے ہو، تو تمام کتابیں خاموش نظر آئیں گی اور کسی کتاب کے پاس بھی ان تمام سوالوں کا جواب نہیں ملے گا۔ لیکن قرآن کریم اللہ کی وہ حق اور سچ کتاب ہے جس میں ان تمام سوالوں کا مفصل اور مدلل جواب موجود ہے۔ تو آئیں یہی سوال ہم قرآن کریم سے کرتے ہیں، قرآن کریم سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن بتا تیرا نام کیا ہے؟ تو قرآن سے جواب ملتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یعنی میرا نام قرآن ہے۔ اے قرآن بتا کہ کہاں سے تشریف لایا ہے؟ تو قرآن کریم سے جواب ملتا ہے تنزیل من رب العالمین، یعنی رب العالمین کی طرف سے آیا ہوں۔ اے قرآن بتا کہ تو کس کی طرف تشریف لایا ہے؟ تو قرآن کریم سے ہی جواب ملتا ہے کہ نزل علی محمد، یعنی میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا ہوں۔ اے قرآن تو بتا کہ آنے کا مقصد کیا ہے، کیوں تشریف لایا ہے؟ تو قرآن ہی جواب دیتا ہے کہ ھدی للناس، یعنی لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آیا ہوں۔ اے قرآن بتانا کس مہینے میں آیا ہے؟ تو قرآن سے جواب ملتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان شریف کے مہینے میں آیا ہوں۔ اے قرآن بتا دن میں آیا تھا یا رات میں آیا تھا، کس رات میں آیا تھا؟
تو قرآن کریم سے جواب ملتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ یعنی میں شب قدر میں آیا ہوں۔ تو اے ایمان والو یاد رکھیں، قرآن پاک نے تمام سوالوں کا مکمل جواب عطا کیا اور یہ ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید حق اور سچ ہے، اور ایسی حق اور سچ کتاب ہمارے پاس ہے، مگر ایک ہم ہیں جو قرآن کریم سے دور ہیں۔ تو اسی بات کا شکوہ تو اقبال نے بھی کیا تھا کہ ہر کوئی مست میں ذوق کے تن آسانی ہے، ارے تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ جو 313 نکلتے تھے ہزاروں کو پچھاڑ دیتے تھے، آج اتنی اکثریت مسلمانوں کی ساری ایٹمی طاقتیں ہیں، اور فلسطین میں ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی اس طرف گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی جہاد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ ہم کس ڈگر پہ چل پڑے ہیں؟ یہ سارے کے سارے نتائج قرآن سے دوری کی وجہ سے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس انداز سے امت کو ترغیب دلائی تھی کہ آج ہم میں ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بس شاید میں ہی بہتر ہوں اور کوئی بہتر ہی نہیں ہے۔ آج ہم لوگوں نے دولت کو، بینک بیلنس کو، اپنے اچھے لباس کو، اپنی گفتار کو، اس چیز کو میرٹ بنایا ہوا ہے کہ شاید یہ بہتری کا معیار ہے۔ لیکن ایک بہتری کا معیار وہ ہے جو ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، اوروں کو سکھاتا بھی ہے۔ لیکن افسوس کہ آج امت کے پاس نہ قرآن سیکھنے کے لیے وقت ہے، نہ سکھانے کے لیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمانوں کا ایک ایک بچہ اس کیلیبر کا ہو کہ وہ قرآن سکھانے والا بن جائے۔ لیکن یارا سکھانے والے نہیں بن سکتے تو کم از کم سیکھنے والے تو بن جاؤ، تاکہ کم از کم زبان رسالت سے نکلے ہوئے بہترین لوگوں میں ہم بھی تو شمار ہو سکے جن کو سرکار نے بہترین کہا ہے۔ ایک ایک حرف جس کا پڑھے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، فرمایا الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، یعنی اس الف لام میم کو پڑھو گے 30 نیکیاں ملیں گی۔ تو کس قدر نیکیوں کا ڈھیر مل جائے گا اگر ہم قرآن کو پڑھنے والے بن جائیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، جیسے لوہا پانی لگنے سے زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ زنگ کیسے دور ہوگا؟ لوہے کا زنگ تو بھٹی میں ڈالو، آگ میں ڈالو، وہ دور ہو جاتا ہے، تو دل کا زنگ کیسے دور ہو؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرو، وتلاوت القرآن، اور فرمایا قرآن کریم کی تلاوت کرو، رب تعالیٰ دلوں سے زنگ دور کر دے گا۔ اور ہمارے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان کنز العمال شریف کے اندر ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن کریم کی تلاوت کرو، یہ تمہارے لیے دنیا میں نور ہوگا اور آسمانوں میں تمہارے لیے بے شمار نیکیوں کا ذخیرہ ہوگا۔ اور قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو پڑھا کرو کہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کی قیامت کے دن شفاعت فرمائے گا۔ لیکن افسوس میرے بھائی کہ آج ہم نے قرآن کو یہ سمجھا کہ عزت کی جگہ ہے، اس کو رکھنا ہے، اس کو بلند مقام پہ رکھنا ہے، تو اتنا ہی بلند رکھ دیا کہ اب وہاں پر ہاتھ ہی نہیں جاتا کہ اٹھا کر قرآن پڑھ ہی لیں۔ آج گھروں کے اندر LCD کے اوپر مکھی تک نہیں بیٹھنے دیتے، لیکن قرآن کے اوپر غلاف پہ پتہ نہیں کتنا گرد و غبار جمع ہوا ہے، کبھی فرصت نہیں ہوئی۔ ہم نے بس چند کاموں کے لیے قرآن کو رکھ لیا ہے، کوئی مرنے لگا ہے، اس کی جان نہیں نکلی، چلو اس کے پاس بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھ لو، اس کی جان آسانی سے نکل جائے گی۔ چلو اب وہ مر ہی گیا ہے تو اب قرآن پڑھ کے اس کو بخش دو، اصالِ ثواب کر دو۔ یہ سب چیزیں درست ہیں، اصالِ ثواب برحق ہے، قرآن پاک سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے جان آسانی سے نکل جاتی ہے۔ لیکن یہ جو مرنے کے طریقے ہم قرآن سے سیکھ رہے تھے، یہ قرآن تو ہمیں جینے کے طریقے بتانے آیا تھا۔ جس قرآن سے ہم نے مرنا سیکھا ہے، کاش اس قرآن سے ہم جینا سیکھ جائیں۔ پھر اگر ہم اس سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر ہمیں قرآن یاد آتا ہے جب ہم شادی بیاہ کے موقع کے اوپر ساری رسومات، سارے کام قرآن و سنت کے خلاف کر لیتے ہیں، آخر میں بیٹی رخصت کرنے کی باری آتی ہے تو قرآن کے سائے کے نیچے بیٹی رخصت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ قرآن کے ساتھ غداری ہے، قرآن کریم کے ساتھ یہ قرآن کریم کی بے حرمتی ہے۔ یہاں سے بچتے ہیں تو پھر قرآن بچ جاتا ہے کچہریوں کے اندر جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے۔ تو میرے بھائی ایسا ہرگز نہ کیجئے، یہ درد مندانہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کے ساتھ ایسا سلوک نہ کیجئے۔ اگر آج ہم نے قرآن کے ساتھ وفا نہ کی تو کل بروز معاشر ہم کیا امید رکھیں کہ قرآن ہماری شفاعت کرے گا؟ حضور فرما رہے ہیں قرآن اس کی شفاعت کرے گا جو پڑھے گا۔
اور جنہوں نے تاکوں میں سجا کے رکھ دیا ہے کبھی کھولا ہی نہیں، فرصت ہی نہیں ملی، وہ کیا کریں گے؟ آج میں اور آپ غور کریں، ہمیں کتنی زندگیاں بیت گئیں، کوئی 30 سال، کوئی 35 سال، کوئی 40، کوئی 50، کوئی 60۔ کیا ہم میں سے کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ میں نے کوئی ایک رمضان ایسا گزارا تھا کہ جس کے اندر میں نے قرآن کریم کا ایک پارہ کم از کم ترجمے کے ساتھ پڑھا، سمجھ کے اس کو پڑھا؟ نہیں دکھا سکتے، ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ ہم بس اگر پڑھنا بھی چاہتے ہیں تو بس تلاوت کرتے ہیں کہ بس کسی طریقے سے قرآن پاک مکمل ہو جائے، اور پھر کئیوں کو تو رمضان میں بھی فرصت نہیں ملتی قرآن پڑھنے کی۔ وہ بزرگ کہا کرتے تھے کہ بھئی اگر تیرا دل یہ چاہتا ہے نا کہ میں اللہ سے بات کروں، میں اللہ رب العزت سے کلام کروں، تو کہا نماز پڑھ لیا کر، یہ یوں ہی ہے کہ جیسے تو اللہ سے کلام کر رہا ہے۔ اور کہا اگر یہ دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے، اللہ مجھ سے کلام کرے، تو کہا پھر قرآن کھول کے پڑھ لیا کر، یہ یوں ہے کہ اللہ تجھ سے بات کر رہا ہے۔ اور جب میرے بھائی ہم اس انداز سے قرآن پڑھیں گے کہ میرا دل اگر افسردہ ہے، میں پریشان حال ہوں، میں قرآن کھول کے بیٹھ جاؤں اور یہ نیت لے کے بیٹھوں کہ میں دیکھوں میرا اللہ مجھ سے کیا کہتا ہے، تو پھر دیکھنا وہ قرآن پڑھنے کا رنگ ہی کچھ اور ہوگا، پھر دیکھے گا وہ لطف ہی کچھ اور ہوگا، اور پھر دیکھنا کس انداز سے دل کو نور ملتا ہے، اور کس انداز سے آنکھوں کو نور ملتا ہے، دل کو سرور ملتا ہے، اور کس انداز سے رب ذوالجلال کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں۔ اور پھر یہ وہی قرآن ہوگا جو روز محشر اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کر رہا ہوگا۔ تو آئیں ہم یہ عزم کریں کہ اس رمضان کے اندر ہم نے قرآن کریم کو پڑھنا ہے، قرآن کریم کو سمجھنا ہے، اور ہم نے سرکار کے اس فرمان کے مطابق کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، اوروں کو سکھاتا ہے۔ تو یہاں تو سیکھنے والے بن جائیں یا سکھانے والے بن جائیں، ان دونوں میں سے کسی ایک کیٹیگری میں آ کر حضور کے فرمان کے مطابق اپنا شمار ہم نے بہترین لوگوں میں کروانا ہے۔ تو دعا ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جو کچھ سنا سنایا اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔